अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं दैया फारूक मुजद्ददी और आप देख रहे हैं अल-मुजद्ददिया टीवी। कल शहर कराची में एक अजीमुश्शान आलमी मुशायरा मुनक्किद किया गया। इस आलमी मुशायरे को स्टार मार्केटिंग ने स्पॉन्सर किया, जिसकी सदारत माहिर कानूनदा जनाब एहतजाज अहसन साहब ने की। इस मुशायरे को देखने के बाद साकिनाने शहर और हमारे लबों पर बेख्तियार ये जुमला आ गया कि शहर कराची की रौनकें लौट आईं। जी हाँ, इस मुशायरे में न सिर्फ बैरून मुल्क बल्कि अंदरून मुल्क से भी कसीर तादाद में शुअरा ने शिरकत की। कुछ शायरों से अल-मुजद्ददिया टीवी की टीम ने, जिसे जनाब शैबुल नबी मुजद्दिद साहब लीड कर रहे थे, गुफ्तगू की, उनके तासुरात लिए। इन शुअरा में कुछ नाम लेना मैं मुनासिब समझता हूँ, जिनमें जनाब अमजद इस्लाम अमजद साहब, जनाब डॉक्टर पीरजादा कासिम साहब, जनाब ज़ियाउल हसन साहब, जनाब मुर्तज़ा साहब। ये मुर्तज़ा साहब लॉस एंजल्स से तशरीफ़ लाए, अब्दुल हई वफ़ा साहिबा, अब्दुल हकीम साहब और दीगर मुमताज़ शख्सियात हैं। तो आइए उनके तासुरात देखें। हाँ, साथ साथ हमने ये भी किया कि उसमें अपने तमाम जो हाज़रीन थे उनमें से भी कुछ ख़ास फैमिलीज़ और लोगों के तासुरात भी फिल्म बंद किए हैं। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शैबुल नबी मुजद्ददी। आप देख रहे हैं अल-मुजद्ददिया टीवी। मैं इस वक्त मौजूद हूं एक्सपो सेंटर हसन स्क्वायर गुलशन इकबाल कराची में, और इस वक्त 23 मार्च की मुनासबत से बहुत ही अजीमुल शान बैनुल अक़वामी और नेशनल इंटरनेशनल मुशायरा मुनक़िद किया जा रहा है। और माशाल्लाह एक आवाम की बड़ी जम्मो गफ़ीर जो है यहाँ पर मौजूद है, और बहुत ही बेहतरीन माहौल है यहाँ पर, और इंतहाई पुरसुकून। बहुत अरसे बाद कराची की रौनकें वापस आई हैं, तो मैं आपको कोशिश करता हूँ कि कुछ लोगों के रिव्यू भी कराऊँ, और इंशाल्लाह मेरा अगर कैमरामैन दिखाए तो माशाल्लाह से ये एक बेहतरीन एक गैदरिंग है, एक फ़ैमिली गैदरिंग है, एक बेहतरीन तरीके से लोग जेंट्री आई हुई है। मैं अभी आपको कुछ लोगों के यहाँ से रिव्यू भी करवाता हूँ। माशाल्लाह से बहुत अच्छा यहाँ पर माहौल है, और बहुत अच्छी यहाँ पर तरीके से एक सिस्टम से लोगों को चेयर्स भी दी गई हैं और सिटिंग भी है, और शौरा जो है वो अपनी शायरी से लोगों को महसूस कर रहे हैं। तो आइए हम आपको थोड़ा सा रिव्यू कराते हैं। जी वालेकुम अस्सलाम। सर, कैसा लगा कराची आना, और कैसा माहौल है? अच्छा लगता है जी, माशाल्लाह। अब इतने बरसों से मैं आ रहा हूँ यहाँ, और ये मुशायरा तो एक तरह से मेरे वो जिसको कहना सालाना शेड्यूल का हिस्सा है, तो बहुत खुशी होती है, और इतने हाज़रीन को देखकर और ज़्यादा खुशी। माशाल्लाह से आप जैसे जो सिंध के शायर हैं, अब उनकी तादाद तो कम ही रह गई है। अल्लाह ताला आपको साया सलामत रखे। तो आप मिस करते हैं? माशाल्लाह आएंगे बाद में, बड़े अच्छे शायर हैं। अल्लाह ने ये सिलसिला रुकने वाला तो नहीं होता। जज़ाकल्लाह। एक शेर बस हदिया कर दीजिए। वो 3 लाइनों की एक नज़्म मैं आपको सुना देता हूँ अब कराची वालों के लिए, कि मोहब्बत ऐसा दरिया है, मोहब्बत ऐसा दरिया है कि बारिश रूठ भी जाए तो पानी कम नहीं होगा। इतना प्यारा मुशायरे का माशाल्लाह इनकाद किया, इसके बारे में क्या कहते हैं आप? ये तो जाहिर है कि बरसा बरस से हो रहा है। जो अच्छी बात है इसमें वो ये कि इसके लिए सब एक होके सारी कोशिशें और वो बहम करके और इस मुशायरे को कायम रखे हुए हैं। तो ये इसका आपने देखा ही, इससे बड़े बड़े मुशायरे हुए जिसमें 20-25 हज़ार लोग बैठते थे, जो अव्वलीन मैं तो हूँ शुरू से, पहले मुशायरे से आज तक। तो सबसे अच्छी बात यह है कि ये रिवायत मुस्तहकम हो गई और लोग इसे याद करते हैं। 2 बरस हमारे ऐसे गुज़रे कोविड के कि जिसमें नहीं हो सका, मगर आप आज देखिए कि बिल्कुल पिंडाल भरा हुआ, आखिर तक लोग बैठे हुए। और ये जो सुनने वाले हैं ना, कि जो 5-5 घंटे बैठ के सुनते हैं, ये इस वक्त जो उर्दू दुनिया है मुशायरे की। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम जनाब। सर, बहुत खुशी हुई आपको यहाँ पर देख के। तो आप वहाँ लॉस एंजलिस में, आप थोड़ा सा बताइए थोड़ा सा अपने बारे में। मेरा ताल्लुक़ कराची से है, और मैं लॉस एंजलिस में 36 साल से रह रहा हूँ। लेकिन वो जो है कहते हैं ना कि आप एक शख्स को मुल्क से निकाल सकते हैं, किसी मुल्क को शख्स से नहीं निकाल सकते। तो पाकिस्तान और उर्दू ज़बान जो है वो कूट कूट के भरी हुई है,
اور الحمدللہ وہاں پہ رہ کے ہم بہت زیادہ کام کر رہے ہیں. بہت خوشی ہوئی. آج کا جو پروگرام ہے ساکنان قائد شہر کا بہت ہی خوبصورت پروگرام. آپ یہ جو غزل تھی جو بھی تھا کیا تھوڑا تھا، یہ آپ نے کب کہی تھی اور کیا اس کا بیک گراؤنڈ کیا تھا؟ ایکچولی یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو وہاں جاتے ہیں. ہر چیز وہاں کی بری لگتی ہے، یہاں کی اچھی ہوتی ہے. ایک زمانہ آتا ہے جب یہاں کی ہر چیز بری ہو جاتی ہے، وہاں کی ہر چیز اچھی ہو جاتی ہے. تو میں نے یہی کہا کہ جی جب ہر چیز اچھی تو آپ نے اس ملک کو چھوڑا کیوں تھا. لیکن چیز یہ ہے کہ بہت سی چیزیں ہوتی ہیں کہ جس کی وجہ سے انسان ہجرت کرتا ہے. لیکن یہ ہے کہ مجھے خوشی ہے کہ ان سب دلوں کی آواز ہے. اور تو ابھی آپ خیر آباد گئے ہیں یا ابھی آپ ریٹرن وہیں جائیں گے یا یہیں اب آ گئے ہیں؟ جی میں بس 1 مہینے کے لیے آیا تھا، تو یہ سیٹرڈے کو میری واپسی ہے انشاءاللہ. تو مجھے بہت خوشی ہوئی. اچھا وہ جو جگہ جہاں پہ آپ نے کہی تھی وہ ایک کمیونٹی ہال ٹائپ کا تھا، میں نے دیکھا ڈیلس ٹیکسس میں تھا. وہ سارے جو ہے پاکستانی تھے وہ ماحول، مطلب عید کا دن تھا میرا خیال ہے. وہ پتہ نہیں کون سا دن تھا لیکن کافی ٹائم ہو گیا. ابھی بھی جو آپ نے ماشاءاللہ شاعری کی ہے وہ یقیناً میں نے اس کو سیو بھی کیا ہے. تو آخری میں آپ پاکستان کا کراچی کا جو اب انوائرمنٹ ہے اس کے حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے خوشیوں کے حوالے سے؟ آپ تو سن چکے ہیں ابھی میری ایک نظم اس متعلق، اور یقین کیجئے کہ میں اسلام آباد بھی گیا اس ٹرپ پہ، اور جب میں اسلام آباد گیا تو مجھے بہت غصہ تھا، اس لیے کہ جو حال کراچی کا ہے کاش کہ اسلام آباد جیسا کراچی ہو جائے کہ جیسے پہلے تھا. ہمیں ایک مدت ہو گئی، تقریباً 30 برس ہو گئے، مگر ایسا مشاعرہ جو ہے وہ شاید ہی کبھی یعنی کہ دیکھنے کو ملا ہو. بے پناہ عمدہ مشاعرہ، اپنی یعنی کہ حاضرین کی جو معیار تھا سماعتوں کا، وہ جس معیار کا کلام پڑھا گیا وہ، اور تعداد کے حوالے سے کیونکہ آپ کا تعلق تو لاہور، کیونکہ آپ کا تعلق تو لاہور سے ہے. میرا تعلق اتنا ہی کراچی سے بھی ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام جناب. بتائیے سر، مشاعرے میں موجود ہیں آپ، کچھ بتائیے. الحمدللہ کراچی کا یہ یادگار مشاعرہ ہے اور میرے خیال سے اس برس تو 27واں ہے. اور یقین جانیے کہ مشاعرہ دیکھنے کے، شعر سمجھنے کے اور مشاعرہ گاہ میں موجود ہونے کے، ہوٹ کرنے کے اور داد دینے کے آداب ہم نے اس مشاعرے سے سیکھے ہیں. 27واں برس ہے اور 5 برس کی جلا وطنی تھی، ورنہ تو میں نے کوئی مشاعرہ نہیں چھوڑا. تو آپ کا تو دبنگ آواز سننے کے لیے عوام بیزاب ہے، تو اس کے لیے آپ کیا کہتے ہیں؟ دعا کیجیے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر بس مجھے یہ پوچھنا تھا، یہ انوائرمنٹ اور یہ کراچی کی رونق ہے آپ کے دم سے ہیں، کیا کہتے ہیں اس بارے میں؟ یہ کراچی کی رونق نہیں، یہ اردو ادب کی عالمی رونق ہے. ان سے عالم میں، پاکستان میں، انگلستان میں، امریکہ میں اس کا نام ہے، ہر جگہ اس کا ذکر ہے. اور جس طرح سے اردو کے لیے کام کر رہے ہیں، یہ حال جو ہے آپ کا ایک خوبصورت مستقبل کی شروعات ہے. اور میرے خیال سے ہمیں فخر کرنا چاہیے ایسی انجمنوں پر اور ان لوگوں پر جو ایسی انجمنیں چلاتے ہیں. یہ لوگ یہ ایک یقین دلا رہے ہیں ہمیں کہ ہماری نہ صرف اردو تو ہم سب بولتے ہیں گھروں میں، لیکن یہ انجمنیں اردو ادب کو برقرار رکھے ہیں. ہمارے ایسے کچھ ممالک سے اردو ہے، ادب ختم ہو گیا ہے، مگر لیکن ان کی انجمن نے اس حال میں اردو ادب کو برقرار رکھا ہے اور اس کے مستقبل کا ہمیں یقین دلا دیا ہے کہ اب ہمارے بچے بھی ہمارے بعد یہ سب کریں گے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. بہت بہت خوشی ہوئی یہاں پر آپ کو دیکھ کے. بتائیے کیسی فیلنگ ہے، کیا آپ کو فیلنگ ہو رہی ہے، بتائیے. میں اس وقت کراچی کی آب و ہوا مشاعروں کی چل رہی ہے، ادب کا حوالہ ہے اور میں سمجھتی ہوں کہ یہ ہوتے رہنا چاہیے. اور یہاں یہ عالم دیکھ کر بےحد خوشی ہو رہی ہے. لوگ سمجھتے تھے مشاعروں سے بچے دور ہو گئے، نوجوان دور ہیں، ایسا نہیں ہے. ابھی ہماری کتاب، ہماری ادب زندہ ہے اور ہمیں کوشش کرنا چاہیے. مایوسی تو کبھی نہیں ہونا چاہیے، کفر ہے. میری 3 کتابیں آ گئی ہیں. ارے بھائی جی بہت بہت شکریہ. تو بہت اچھا لگا کہ یہاں سب سے ملاقات بھی ہو رہی ہے. حال مجددیہ کی شکر گزار ہوں کہ میرا بچھڑا ہوا بیٹا مجھ سے آج مل گیا اور میری دعائیں ہیں اس کے لیے. یہ میرا بیٹا ہے، میرے ساتھ بھی رہا ہے بہت عرصے سے، لیکن یہ کہ بہت عرصے سے بچھڑا ہوا تھا. آج اس چینل کے تھرو سے اس کی وجہ سے میری ملاقات یہاں اس مشاعرے میں مل گیا، بچھڑے میں مل گئے ہم. کیا بات ہے، کیا بات. اور اس چینل کو کامیابی عطا فرمائے. بہت ساری دعائیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام جناب، کیا حال ہیں اور بزرگی کیسی چل رہی ہے؟ الحمدللہ. سلیم بھائی ماشاءاللہ سے آپ کو دیکھ کے یہاں پہ بہت خوشی ہوئی. کیا کہنا چاہیں گے اس انوائرمنٹ کے بارے میں؟ بھائی بہت زبردست، کراچی اپنے رنگوں میں واپس رنگتا چلا جا رہا ہے اور یہ مشاعرہ اس بات کی دلیل ہے. اور یہاں کثیر تعداد لوگوں کی یہاں موجود ہے. اس کے علاوہ بھی اور مشاعرے بھی ہو رہے ہیں.
कुछ लोग ज़ाहिर है उनमें भी होंगे। तो कराची अपने रंग में वापस आता चला जा रहा है। अल्लाह करे उसी रंग में रंगे कराची, जो हमारी तहज़ीब का रंग है, जो खुशियों का रंग है, जो खुशबू का रंग है। अच्छा सलीम भाई, कोई शेर व शायरी से दिलचस्पी है, शायर से शायरा से कोई? पैरोडी करता हूँ मैं, मेरा तो नगमा मशहूर है, चल कराची चल कराची चल कराची चल। इसके अलावा पैरोडी की है जान एलिया की मैंने, फेसबुक, व्हाट्सअप, ईमो, इंस्टाग्राम। भाई तुम हमसे डायरेक्ट बात क्यों नहीं करती? और OMG, HRW, LOLTC, ये सब क्या है? पूरी बकवास क्यों नहीं करती? अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। ये जो माशाल्लाह इन्वायरमेंट हुआ है, इसके बारे में आपकी क्या कहना है, क्या राय है? मैं समझता हूँ कि कराची जैसे शहर जहाँ पर तफरीह के मौक़े बहुत कम हैं और कराची के लोगों को ये जो मौक़े मिले हैं उससे यकीनी तौर पे इतनी बड़ी तादाद आई हुई है, तो महसूस हो रहा है और हम भी महसूस हो रहे हैं। और इस किस्म की जो महफिल हैं वो कराची में होनी चाहिए ताकि हमारे अजदाद के जो मामलात थे शेर व शायरी के वो मशहूर हों और हमारी जो नई आने वाली नस्ल है वो भी इन चीज़ों में शौक़ रखे, और वही शौक़ उसी वक्त पैदा होगा तब इस किस्म की महफिल इस कराची में होंगी। तो तारिक भाई, कोई शेर व शायरी से शौक़ भी है या सुनने की हद तक है? बिल्कुल शेर व शायरी का शौक़ है और शेर भी काफ़ी बोले हैं। और कुछ एक आधा किसी अच्छे शायर का शेर सुनाइए ना कोई। ये काट दीजिएगा, अभी मुझे याद नहीं आ रहा। वैसे किस टाइप का आपको शेर पसंद है? एक जैसे रुमानी भी होते हैं, अफसानी होते हैं, सियासी होते हैं, मजहबी होते हैं, कोई आवारा मिजाज होते हैं जिसमें नासिर काज़मी वगैरह हैं, तो किस टाइप की आपको शेर पसंद है? तो मुझे शायरी वही अच्छी लगती है जिसमें मिसरे के बाद जो अगला जो जुमला है तो वो उसकी हमहंगी हो और उसमें जो है कुछ मैसेज हो। अच्छा, आप अकेले भी आए हैं या आपके साथ और भी कोई आए हैं? जी, मेरे स्कूल के दोस्त आए हैं मेरे साथ। ये तैयब भाई हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं जनाब? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाइए। तो बताइए कुछ मुशायरे के बारे में। जनाब, ये वो बिखरे हुए मोती हैं जो साकिनाने कराची जो हैं वो हर साल इकट्ठे करके एक जगह पे जमा करते हैं और फिर हम सब के लिए आपका तफरीह का सबब बनते हैं। तो आपको भी शेर व शायरी से है शौक़ है? सुनने की हद तक। अच्छा, सुनने की हद तक। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या नाम है सर आपका? आरिफ शाह मेरा नाम है। आरिफ शाह, वेलकम सर। हमें पता क्या कहना चाहेंगे? हमें पता चला आलमी मुशायरा हो रहा है हमारे शहर के अंदर, तो हम लोगों ने मुश्तरका तौर पर प्लान बनाया और यहाँ पे आए हैं। सब लोगों को मैं यही कहूँगा कि आप लोग भी आए और एंजॉय करें और खूब दाद दें। ये हमारे लिए आए हैं, इनको शोरा कराम, इनको बहुत ज़्यादा दाद दें। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सर। जी जी सर, माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त आपने गेटअप किया हुआ है। अगर मेरा कैमरामैन दिखाए तो सर, कहाँ से बिलोंग करते हैं आप? जी, मैं तो कराची से ही हूँ। मेरी दादी असल में लखनऊ से है और हमारी फैमिली का ताल्लुक भी वहीं से है। तो ये जो मैंने इसमें पहना हुआ है ये लखनवी अंगरखा है, जिसमें चिकनकारी का काम हुआ है जो उस इलाके का मशहूर है। साथ में 2 पल्ली टोपी उसी एम्ब्रॉयडरी के साथ। तो बस ये कि हमें भी चंद मौक़ात मिलते हैं इस तरह से तैयार होने के। कौन कौन आया भाई इस वक्त आपकी फैमिली में? जी सर, मेरे साथ मेरे वालिद हैं इधर, फरीद मसूद नाम का, मेरी मदर हैं कहकशा फरीद, तो और मेरी दादी आई हैं? दादी नहीं आ सकी, बस इस बात का अफसोस है जी, ज़रा तबीयत की वजह से। तो शेर व शायरी से शौक़ है आपको? बिल्कुल, बहुत है। जी कोई शेर याद है, कोई अच्छा शायर कोई जो आपको पसंद हो? अच्छा शायर वैसे तो अक्सर ऐसे मौक़ों पे जो याद नहीं आता, लेकिन ये कि कौन सा सुनाऊँ? एक शेर सुना दूंगा मैं जॉन एलिया का, जो बड़ा उनकी वैसे तो थोड़ी इतनी सुना है उनको धुआं पसंद है, तो खुद को आग लगा लें क्या? एक था थोड़ा इतनी ज़्यादा मायूस शेर नहीं, अक्सर उनके काफ़ी अशार मायूस है, लेकिन वो कहते हैं कि जी ये बस्ती है मुसलमानों की बस्ती, यहाँ कार मसीहा क्यों करें हम। जी, तो ये बड़ा मुझे लगता है कि मतलब इस तरह के मेटाफोर यूज़ करके उन्होंने जो मिसाल दी कि इतना भी क्या मरना वरना, इतनी भी क्या अच्छाइयाँ, थोड़ी खुदगर्जी भी उसमें लाएं। लेकिन खैर ऐसा मैं मतलब इसमें इतना खुदगर्ज नहीं हूँ जितना शेर से ज़ाहिर हो, लेकिन ये कि वैसे मेरे पसंदीदा शेरों में से ये भी है। अच्छा, इनके वालिद साहब भी यहाँ पर मौजूद है माशाल्लाह सेम गेटअप में। अगर अस्सलाम वालेकुम सर। जी आदाब, वालेकुम सलाम, कैसे मिजाज है? जज़ाकल्लाह सर, बताइए सर कुछ। जी देखिए, सिलसिला ये है कि याद रखिए कि जो एक उसूल है बचपन से हमने सीखा कि बाअदब बानसीब, अगर शहर बाअदब हो गया जो इनकी काविशों से है तो यकीन जनिए बानसीब भी हो जाएगा कराची। और उसके तहत जो सिलसिले जारी हैं हमारे, जितनी काविशें अदबी महफिलों के हवाले से, वो आपने देखा कि मेरा बेटा अभी अमेरिका से पढ़ के आया, ग्रेजुएशन करके आया कैलिफोर्निया से जनाब, और ये नहीं घुड़सवार भी है और फेंसिंग मतलब तलवारबाजी, सारे स्विमिंग और राइडिंग में काफ़ी।
تو لیکن اس کے باوجود ادبی حوالے سے آپ ان سے انگریزی میں یا اردو میں، لیکن جب اردو میں بات کریں تو ایک لفظ انگریزی کا جو ہمارے وہاں اجازت نہیں ہے اس کی، اور اگر انگریزی ہے تو اس میں قطعی ہلکی سی بھی آمیزش جو ہے وہ منع ہے. تو یہی معیار ہونا چاہیے. لیکن بہرحال کیا کہیے، ہمیں جو ہے وہ بس بادب بانصیب کر دے اللہ تعالیٰ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آواز آئے گی نہیں، یہاں پہ بہت شور ہے. کیا کہنا چاہ رہی ہیں، یہ جو ماشاءاللہ سے ماحول ہے اور اس طریقے سے مشاعرہ انعقاد کیا گیا ہے؟ ہاں نہیں، بہت زبردست، بہت اچھا منعقد کیا جا رہا ہے، بہت اچھا. ہم لوگ ہمیشہ آتے ہیں عالمی مشاعرے میں، اور پہلے تو خیر بہت ہی انڈین شاعر آتے تھے اور ہم لوگوں نے بہت بڑے بڑے مشاعرے اٹینڈ کیے ہیں. لیکن خیر بہرحال اب 2 سال سے 3 سال سے کووڈ کی وجہ سے یہ سب کچھ نہیں ہو رہا تھا، لیکن اس سال بہت اچھا وہ کیا ہے، اور ایسے ہی کراچی کی رونقیں جو ہیں قائم رہیں. تو سننے سے ہی دلچسپی ہے یا کچھ شعر و شاعری سے بھی دلچسپی ہے؟ نہیں، شعر و شاعری نہیں، سننے سے ہے. جو ماحول ماشاءاللہ سے کریٹ ہوا ہے اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ یہ بہت اچھا ماحول ہے، اور یہ بہت اچھا مشاعرہ ہو رہا ہے اس ٹائم پر، اور یہ 2 سال بعد ہو رہا ہے، اور یہ 17واں مشاعرہ ہے. اور ماشاءاللہ سے یہاں پر پورے عید کا سماں ہوتا ہے. ہر سال 22 مارچ کو یہ مشاعرہ ہوتا ہے. اس کے اندر بڑے شاعر آتے ہیں. ابھی اس دفعہ انڈیا سے کچھ شاعر نہیں آئے، جس کی بڑی کمی محسوس کی جا رہی ہے، لیکن ماشاءاللہ مشاعرہ بہت اچھا ہے. اور یہ ایک ہیلدی سائن ہے شہر کے حالات کے اوپر کہ شہر کے اندر اس طرح کی تقریبات ہونی چاہیے. بہت بہتر. کوئی شاعر آپ کو پسندیدہ شاعرہ یا شاعر؟ وسیع شاہ میرے پسندیدہ شاعر آئے ہوئے، تو میں ان کو سننے کے لیے آیا ہوں. دیکھیں اس کا ان کا جو ہے. وسیع شاہ آئے ہیں، امجد اسلام امجد صاحب ہیں، احمد نذیر قاضی صاحب ہیں. اللہ پاک ان کو سلامت رکھے. یہی ہمارا اثاثہ ہے، اور ان کو اللہ تعالیٰ تا دیر قائم رکھے. نہیں تو یہ شاعری کا کلچر ہمارے معاشرے سے ختم ہوئے جا رہا ہے. نئے شاعر آ نہیں رہے اور نئے شاعر بنانا نہیں چاہ رہے. آپ کو کوئی شعر یاد ہے اس وقت میں کہوں تو؟ اے طاہر لاہوتی اس رس سے موت بہتر، جس رس سے پرواز میں آتی ہو کوتاہی. اچھا، بہتر نہیں ہے، اچھی ہے. سوری، اچھی. اے طاہر لاہوتی اس رس سے موت اچھی. پڑھیے گا. میں خود اردو کا بہت اچھا ہوں. اے طاہر لاہوتی اس رس سے موت بہتر. موت اچھی نہیں ہے، اچھی ہم لوگوں نے بعد میں. علامہ اقبال کا شعر ہے. کس کا شعر ہے؟ علامہ اقبال. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں بہن آپ؟ اللہ کا شکر. ماشاءاللہ مشاعرے میں آئی ہیں، کیا فیلنگ ہے آپ کی، کیا کہنا چاہیں گی؟ بہت اچھا، سب بہت انجوائے کر رہے ہیں، سب بہت انجوائے کر رہے ہیں. آپ کراچی سے بلانگ کرتی ہیں؟ بالکل جی بالکل. یہ جو انوائرمنٹ ہوا ہے اب انشاءاللہ آپ کے اس کے بارے میں کیا کہہ رہی ہیں؟ ماشاءاللہ سے اللہ کا شکر ہے کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور کراچی میں جو ہے نا وہ اس طرح کے ایونٹس اور ہونے چاہیے، اور ان کے واپس آ گئی ہیں. تو کوئی شعر و شاعری سے شغف ہے آپ کو، کچھ ہے دلچسپی؟ نہیں، مجھے نہیں ہے، میرے ہسبینڈ کو ہے. السلام علیکم سر. السلام. ٹھیک ٹھاک. آپ کو شعر و شاعری سے؟ جی جی. کون سا شاعر یا شاعرہ پسند ہے؟ شاعر تو ماشاءاللہ سبھی اچھے ہیں، بہت اچھے جو ہے وہ شاعر اسٹیج پر بھی بیٹھے ہوئے ہیں. ابھی کوئی شعر کسی شاعر کا یاد ہو؟ نہیں، شاعر ابھی فی الحال یاد نہیں ہے مجھے کسی شاعر کا. السلام علیکم. جی بہت خوشی ہوئی جی کراچی میں دوبارہ یہ ماحول دیکھ کر، اور مجھے خدا سے امید ہے کہ یہ سلسلہ جاری و ساری رہے گا. تو آپ کی شعر و شاعری سے کچھ شغف بھی ہے آپ کو؟ بس شعر سنتا ہوں جی. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. سر یہ جو مشاعرہ ماشاءاللہ ہو رہا ہے اور جو تقریب ہو رہی ہے اس کے بارے میں آپ کی کیا فیلنگ ہے، کیا رائے ہے، کیا کہنا چاہیں گے؟ کراچی کے گھٹن ماحول کے لیے یہ ماحول بڑا اچھا ہے، اور ایسی گیدرنگ ہونی چاہیے. جو ماحول کراچی میں آپ دیکھ رہے ہیں، جو ایک بے چینی ہے، ایک سرکمسٹانسز جو چل رہے ہیں، اس کے لیے ایک اچھی گیدرنگ ہے. لوگ بیٹھ کے جب اپنی جو ہے فیلنگ کا اظہار بھی کر لیتے ہیں، جو نہیں بول سکتے وہ الفاظوں میں باتیں ہو جاتی ہیں. آپ کو پتہ ہے دنیا کے اندر 2 چیزوں کی آواز ہوتی ہے، ایک کارٹون کی آواز ہوتی ہے اور ایک شعر کی یاد ہوتی ہے. جو چیز نہیں کہہ پائیں گے وہ آدمی اس میں کہہ دیتا ہے. تو کسی شاعر سے آپ کی مطلب شعر و شاعری سے شغف ہے یا سننے کی حد تک ہے؟ سننے کی حد تک ہے. آپ کی کیا رائے ہے اس بارے میں؟ یہ جو بہت اچھا لگ رہا ہے، اور بہت عرصے بعد مشاعرے میں شریک ہوئے ہیں. بہت اچھے شرکا آئے ہیں، اور بہت زیادہ تھینکفل ہیں کہ فضا پرامن ہوئی ہے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام جناب. سر کیسا لگ رہا ہے مشاعرے میں؟ آپ ماشاءاللہ آئے ہیں، کیسا ماحول ہے، کیا لگ رہا ہے؟ میں مشاعرہ تقریباً ساکنان شہر قائد کراچی کا مشاعرہ میں سال سے سن رہا ہوں. اور پہلے میں اپنے فادر کے ساتھ آتا تھا، سسٹر کے ساتھ آتا تھا. ماشاءاللہ میں اپنی مسز کے ساتھ یہاں موجود ہوں،
اور یہاں پر کیونکہ USA کے سے لاہور سے اور مڈل ایسٹ سے مختلف جگہوں سے ماشاء اللہ سے شعراء اکرام آتے ہیں اور بہت اچھی محفل ہوتی ہے یہ. تو کوئی شعر و شاعری سے آپ کو خود بھی کچھ دلچسپی ہے کیا؟ ہاں مجھے سننے کی حد تک ہے، غزلوں کو سننے کی حد تک بہت زیادہ ہے. ابھی کیسی ہیں آپ کو بھی شعر و شاعری سے شغف ہے کچھ؟ بس سننے کی حد تک ہے، مزہ آتا ہے. ہاں مزہ آتا ہے سننے میں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا نام ہے آپ کا؟ محمد عمیر. عمیر بھائی ماشاءاللہ سے آپ لوگوں کی وجہ سے یہ سارا منظم طریقے سے کام ہو رہا ہے، تو آپ نے کس طریقے سے اس کو مینیج کیا ہے اور آپ کی سیکورٹی کا کیا پلان ہے اس وقت؟ سب میں زیادہ بڑا پلان ہمارے لڑکوں کا ہے جو اس کو ڈسپلے کر رہے ہیں اور اپنے ساتھ لے کے چل رہے ہیں. بس. کتنی اس وقت آپ کی مطلب ماشاءاللہ سے موجود ہیں؟ 30 افراد ہیں ماشاءاللہ. جی. تو وہ مختلف جگہوں پر آپ نے لگائے ہوئے ہیں؟ مین جگہوں پہ لگائی ہوئی ہے. مین جگہوں پہ لگائی ہوئی ہے، جیسے مین اسٹریٹ کی طرف اور چیکنگ کی طرف، اور جو ہے واک تھرو گیٹ ہے ادھر لگائی ہوئی ہے. بس. آپ کے یہاں پہ لیڈ کون کر رہا ہے؟ لیڈ وہ طاہر صاحب کر رہے ہیں، غازی طاہر صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا نام ہے سر آپ؟ احسان علی. کیا کہنا چاہیں گے سر؟ میں کہہ رہا ہوں بہت خوشی ہو رہی ہے اور اس طرح اردو ادب کے پروگرام ہونے چاہیے. اور میں ایک شعر کہوں گا، کیا فقط درد ہی اچھا نہیں ہونے دیتا، مجھ کو اچھا تو مسیحا نہیں ہونے دیتا، چھوڑ جاتے ہیں سبھی دشت سے وحشت کھا کر، کیس کو میں تو اکیلا نہیں ہونے دیتا، دست بستہ جو ملاقات کا درباں سے کہا، مجھ سے کہتا ہے کہ جا نہیں ہونے دیتا، اور کیا فقط درد ہی اچھا نہیں ہونے دیتا، مجھ کو اچھا تو مسیحا نہیں ہونے دیتا. شکریہ. معزز ناظرین السلام علیکم. میں عبدالحکیم ناصف شاعر. اور صاحب آپ مجددیہ جو ٹی وی یوٹیوب پر موجود ہے، میں اس کی وساطت سے آپ سے مخاطب ہوں. بات دراصل یہ ہے کہ یہ مجددیہ ٹی وی جو ہے وہ علم معرفت کی بات کرتا ہے، روحانیت کی بات کرتا ہے، باہمی محبت بھائی چارگی کی بات کرتا ہے، معاشرے میں رواداری کی بات کرتا ہے، اور جو تصوف ہمارے ہاں جو آہستہ آہستہ مادیت کی نظر ہو رہا ہے اس کو فروغ دینے کی بات کرتا ہے. اگر ایک بھرپور انسانی معاشرہ آپ کو درکار ہے تو ایسے روحانی ٹی وی کو آپ فروغ دیجئے، اس کو سبسکرائب کیجئے، اس کو لائک کیجئے، اور یہ جو بیل آئیکن میرے یہ بائیں ہاتھ پہ نظر آ رہی ہے اس کو پریس کر دیجئے، اور اپنے احباب کو بھی یہ سجیسٹ کیجئے، یہ تجویز پیش کیجئے کہ وہ مجددیہ ٹی وی کو جو ہے وہ دیکھتے رہیں اور سبسکرائب کریں. آپ کا بہت بہت شکریہ. ناظرین اس وقت صبح کے 5 بج رہے ہیں اور یہ پروقار عظیم الشان مشاعرہ اب اپنے اختتام پر پہنچا. ہم آپ سے اب اجازت چاہیں گے. میرے ساتھ ہیں نعمان شاہ مجددی اور ان کے ساتھ اور بھی کوآرڈینیٹر میرے ساتھ موجود تھے. میں ہوں شعیب النبی مجددی. آپ دیکھ رہے ہیں المجددیہ ٹی وی.